آج بات کا آغاز اس حدیث پاک سے کرتا ہوں. آپ لوگوں کی نظر کروں گا کہ جو شخص حصول علم کے لیے گھر سے نکلا وہ اللہ کی راہ میں ہے اس وقت تک جب تک وہ گھر واپس نہ پلٹا. تو اتنی دور سے آپ لوگوں کا آنا اللہ قبول کرے اور جو مقصد لے کے آپ آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. تھوڑا سا تعارف دیتا چلوں نیٹو اسکول کا کہ نیٹو ایک ادارہ، ایک نظریاتی ادارہ ہے. اس میں ہم کچھ نظریات کی اساس کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں. انہی نظریات میں ہم نے اس قوم کی اصلاح کے لیے، اس قوم کے بچوں کی اصلاح کے لیے ایک بیڑا اٹھایا. گو کہ اگر آپ دیکھیں تو جو گرومنگ اور کسی کی تربیت کا عمل ہے نا، وہ بڑا تھکا دینے والا عمل ہے. یہ ایک دن میں مکمل نہیں ہوتی. اس کو روز بروز، لمحہ بلمحہ آپ کو بچوں کے اندر ایبزارب کروانا پڑتا ہے یا اپنے اندر بھی ایبزارب کروانا پڑتا ہے. جب تک آپ اس کو ڈوز کی طرح جیسے کھانا کھاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، لیکن ہم جب کھانا کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو ایک فوری طور پر ہمیں اس کا رد عمل نظر نہیں آتا کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے. وہ ایک سال کے بعد آپ کو نظر آتا ہے کہ ماشاءاللہ جی 2 انچ قد نکل آیا ہے، گرومنگ ہو گئی ہے یا ویٹ بڑھ گیا ہے، واٹ ایور. فوری طور پر اس کا رد عمل نظر نہیں آتا. اسی طرح تربیت کا جو رد عمل ہے وہ بھی ہمیں فوری طور پر نہیں ملتا بچوں سے. اس تربیت کے عمل کو جب تک جاری نہیں رکھا جائے گا مسلسل روزانہ کی بنیاد پر، تب تک ہم اس سے بچوں کے ساتھ ایک اپنا بانڈ نہیں بنا سکتے اور ہم ان سے آؤٹ پٹ نہیں لے سکتے. بچوں سے بانڈ بنانا ہمارا آج کل کا ٹیچر کا بانڈ بچے سے اتنا ہی ضروری ہو گیا ہے جتنا بانڈ بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ ہے. تو ٹیچر کی بحیثیت ٹیچر یا فیسیلیٹیٹر یا سپورٹر کیا ذمہ داری ہے، اس کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے. آپ ان چیزوں کا ادراک اسی وقت یا اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی ایم ہو کہ میں نے یہ ایم حاصل کرنا ہے ریگارڈنگ جس پروفیشن میں آپ ہیں، ایجوکیشن کے پروفیشن میں، کہ میں نے اپنے بچوں میں یہ تربیت ڈیولپ کرنی ہے، ان کی گرومنگ میں نے ایسے کرنی ہے. اس سے پہلے آپ اپنی خود کی گرومنگ کرتے ہیں. یعنی علم اگر آپ نے حاصل کرنا ہے اور آپ نے اس علم کو اس انداز سے حاصل کرنا ہے کہ آپ نے بچوں کو دینا ہے، تو پھر آپ اس کی گہرائی میں، اس کی فطرت میں جائیں گے، اس کی ڈیپتھ میں جا کر اسے سیکھیں گے. یہاں میں ریفر کرتا چلوں، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ایک دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ مجھے اشیاء کی حیت کا علم نہیں، فطرت کا علم عطا فرما. تو فطرت کیا ہے؟ فطرت کسی بھی شے کی فطرت، مثلا نمک لے لیجئے، اس کی فطرت کیا ہے؟ اس میں کوئی 2 کمپاؤنڈز ہیں، NaCl سوڈیم ہے اس میں اور کلورائڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی کیسے جانا ہم نے؟ اس کو جاننے کے لیے ہم نے اس کے اوپر تحقیق کی، جس نے بھی کی، پھر اس کی فطرت کو جان سکے کہ اس کی فطرت یہ ہے، یعنی اس کی ڈیپتھ میں گئے. تو جب تک ہم کسی چیز کی، کسی شے کی فطرت کو نہیں سمجھ جائیں گے نا، تب تک ہم اس کے اوپر کام نہیں کریں گے. وہ پھر ہمارے لیے سطحی علم ہو جائے گا، اور سطحی علم جو ہے وہ اگر ٹرانسفر کیا بھی جائے تو اس کے خاطر خواہ وہ نتائج نہیں مل سکتے جو ہم کسی چیز کو فطرت سے سمجھتے ہوئے کسی بچے کے اندر یا کسی شخص کے اندر امپلانٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ٹیچر ہے، معلم ہے، اس کی فطرت کیا ہے؟ ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ سب ٹیچرز ہیں، میں ایک ٹیچر ہوں. میں اپنی ذات کا ادراک جب تک نہیں کروں گا، میں اپنی ذات کے بارے میں جب تک نہیں جانوں گا،
تب تک میں بچوں کو کیسے جان سکوں گا؟ کیونکہ مجھے وہ علم آتا ہی نہیں کہ میں کسی شخصیت کو جان سکوں. تو سب سے پہلی شخصیت تو میں خود ہوں. تو اس کو جاننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا.